نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ آج کچھ آیات زیادہ ہیں، سورہ آل عمران آج انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے، دو چار آیتیں زیادہ تھی تو ان کا ختم کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدل بدل کر آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے کہ یہود و نصارہ اور مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزہ نہیں ہے، روزانہ تمہارے سامنے دن اپنے وقت پہ نکلتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اگر تم غور کرو تو تم انہی کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز، معمولی سی چیز بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی خالق ہے۔ تو یہ اس معجزے کے جواب میں ہے کہ اگر تم غور کرو، اہل عقل اپنی عقل استعمال کرو، تو زمین و آسمان اور رات اور دن کا آنا جانا یہ بذات خود ایک معجزہ ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق پہ غور کرنا کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی تیری ذات ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے حکم کن سے پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، تو یا اللہ تیری قدرت کتنی بڑی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں رب، اور یہ پھر جب تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب ملتا ہے؟ تو وہ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یقیناً آپ سب نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہ کائنات کوئی کھیلنے کا کیلنڈر کی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ اس کے اندر انسان کو بھیجنا بھی ایک بامقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے ہمارے مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، یعنی کامیاب فرمائیو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آسمانوں کی طرف منہ کرتے، اور آسمانوں کی طرف منہ کر کے یہی آیت پڑھتے،
ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میرے رب تو نے سب بیکار تھوڑا پیدا کیا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا، اب یہ آگے بڑی خوبصورت جو ہے دعائیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ دعائیں ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیت، یقیناً وہ بڑی رسوائی والی چیز ہے، وما للظالمین من انصار، اور وہاں پہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، یقیناً ہم نے سنا، منادین، ایک آواز لگانے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے کہ اے لوگو ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اے ہمارے رب، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو اب اس کا صلہ کیا ہے؟ یا اللہ اس کے صدقے، ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دینا، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب کرنا۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کرنا، ما وعدتنا علی رسلک، جس کا آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ دعائیں ہیں، ہر ایک کو سیکھنی چاہیے، اپنی نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے۔ فاستجاب لهم ربهم، فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی یہ دعائیں کی اللہ نے ان کی سن لی، ان کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا کہ تیرا مولا وہ ہے جو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اب یہاں پہ اللہ نے مرد عورت کو بالکل برابر کھڑا کیا ہے۔ اسلام کے اندر عورت مرد سے کم تر نہیں ہے، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے۔ ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورت مرد عمل کے اعتبار سے، جنت میں جانے کے اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ من ذکر، چاہے مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں دونوں کے فیلڈ مختلف ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، دونوں اپنی بایولوجیکلی مختلف ہیں، جسم کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے، اس کو غلط رنگ میں پیش کی جاتا ہے کہ اسلام عورت کو کم تر سمجھ، نہیں، عورت کم تر نہیں ہے، عورت مرد سے مختلف ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو بھی ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو، مرد عورت سے ہے، عورت مرد سے ہے، تم سب برابر ہو۔ فالذین ہاجروا، تو جنہوں نے بھی ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا، وَقَاتَلُوا، اور وہ قتل بھی ہوئے، انہوں نے قتل کیا یعنی جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یقیناً میں ان کی نیکیوں کو برائیوں کو ڈھانپ دوں گا، ختم کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ایسی باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا اجر ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، مالک الملک کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے، اور ہر بندہ اپنی شان ہی عطا کرتا ہے نا۔ تو پھر جب اللہ اپنی شان کے مطابق دینے پہ آ جائے تو پھر اس کا انسان تصور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انعام ملیں گے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ فرمایا کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ وہ ہے جو سب سے بہترین اجر دینے والا ہے، اور اس کے پاس تمہارا سب سے بہترین اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں دنیا میں جو موج اڑا رہے ہیں، ان کا زمین پر چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ دیکھو یہ کتنی عیش کر رہے ہیں، ان کا زمین میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، ان کا تو بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن اس کے بالمقابل
جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے پھر ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا ان کی مہمانی ہے۔ میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور یہ کیا ہے؟ نزل۔ اچھا یہ بڑا عجیب لفظ ہے، اس لفظ کو سمجھیے۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے نا تو انسان کہتا ہے اچھا بھی آپ ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، ٹھیک ہے، اس کو پانی پلا دیا، کوئی چائے پلا دی، اور اصل دعوت پھر اس کے بعد ہوتی ہے۔ ذرا جلدی میں انسان پانی چائے پلا دے گا، اصل دعوت اس کے بعد ہوتی ہے۔ نزل وہ مہمانی ہے جو مہمان کو جاتے ہی سرو کی جاتی ہے، اصل دعوت بعد میں ہوتی ہے۔ تو جنت کی جتنی نعمتیں قرآن نے بیان کی ہیں یہ ساری نزل بیان کی ہیں، کیونکہ اصل جو نعمتیں وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں جتنی بھی جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ ساری نزل کے ضمن میں ہیں، یعنی جو جاتے ہی ہم کو ملیں گی اول درجے میں، اول مہمانی کے طور پر، اور باقی پھر بعد میں جو اللہ عطا کرے گا اس کو میں نے پہلے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، ان کی مثال ہی موجود نہیں ہے، اور جس چیز کی مثال موجود نہ ہو انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو بیان بھی نہیں کیا۔ اللہ نے پھلوں کا بیان کیا، مکانوں کا بیان کیا، اللہ نے باغات کا بیان کیا، نہروں کا، کیوں؟ یہ ہم نے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ صرف نزل ہے، یہ جاتے ہی تمہاری مہمانی ہوگی، اور اصل جو دعوت ہے، اصل جو اکرام ہے، اور اصل جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اس کے بعد ملیں گی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور فرمایا نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت خیر ہے، اس سے بھی بڑی خیر ہے۔ اب جب اللہ جس کو خیر کہہ دے ہم اس کو کیسی تصور کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہو گئے قرآن کو مان کر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو بھی یہ تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے بہت جلد جو ہے حساب لینے والا ہے۔ اور آخری آیت سورہ اس کی آل عمران کی، جس میں اللہ نے سمرائز کر دیا ہے کہ اب تم نے ساری باتیں سن لیں، اب نتیجہ کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب اتنی تقریر سننے کے بعد آل عمران کی خلاصہ اس کا یہ ہے، اصبروا، کہ تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی۔ میں نے پہلے برس کیا کہ صبر جو ہے عربی میں بیچارگی کے معنوں میں نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی اختیار کرنا، نیکی پہ ڈٹ جانا اور برائی سے بچنا، یعنی برائی سے بچنے میں بھی تو انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، جو مزہ اس نے لینا تھا اس مزے سے نہیں ملا، اس کو صبر کیا، تو یہ ثابت قدمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ وصابروا، اور دوسروں سے مقابلے میں بھی ڈٹ کر رہنا ہے، یعنی چاہے وہ شیطان سے مقابلہ ہو یا کافروں سے مقابلہ ہو، کسی سے مقابلہ ہو، وہاں بھی پامردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وَرَابِطُوا، اور آئندہ کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے، یعنی پوری ایک آیت میں پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ تم نے اب یہ ساری باتیں سنی ہیں، یہود و نصارہ کے حالات بھی سنے ہیں، قریش کے حالات بھی سنے ہیں، اب تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو، ان حالات سے، اور کیسے اللہ کے راستے پہ قائم رکھ سکتے ہو۔ تین چیزیں ہیں کہ تم نے استقامت اختیار کرنی ہے نیکی پر، اور تم نے جو برائی کا جو مقابلہ ہے اس کے مقابلے میں بھی استقامت اختیار کرنی، چاہے برائی سے مقابلہ ہو، شیطان سے مقابلہ ہو یا کافروں سے مقابلہ ہو۔ وَرَابِطُوا، اور تیاری بھی رکھنی ہے۔ رابط جہاد کی تیاری کو بھی کہتے ہیں، اسلامی سرزمین کی سرحدوں کی تیاری کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے شر سے بچانے کی تیاری کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے اس لفظ میں آ جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور فرمایا ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ جہاں اللہ چاہتے ہیں
کہ وہاں مسلمان مجھے نظر آئے، وہاں مسلمان نظر آنا چاہیے، اور جہاں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان نظر نہ آئے وہاں مسلمان کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تقویٰ ہے بس، یعنی آسان زبان میں جہاں جہاں اللہ نے چاہا وہاں انسان موجود ہو، اور جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں مسلمان موجود نہ ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ اختیار کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح یہ ہے اس کے اندر دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ فوز و فلاح جو قرآن کا لفظ ہے اس کے اندر صرف آخرت نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے انشاءاللہ اللہ تمہیں پھر آخرت کی بھی دنیا کی بھی فلاح نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ ہم پیر سے سورہ نساء جو ہے اس کا آغاز کریں۔